حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے بڑی بادشاہت دی گئی تھی، جن، انسان، زمین، آسمان اور پانی کی تمام مخلوقات پر۔ سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے معجزوں میں سے ایک معجزہ منطق الطیر بھی ہے، یعنی وہ قابلیت کہ جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی کو انٹرپریٹ کر لیا کرتے تھے، اسے سمجھ لیا کرتے تھے۔ میں نے آرنیتھولوجی یعنی پرندوں کی اسٹڈی پر کافی محنت کی اور پھر اپنی ریسرچ کو آپ کے سامنے رکھا کہ کیسے پرندے واقعتاً ایک اسٹرکچر بولی بول سکتے ہیں۔ ان پرندوں کی آوازوں میں آپ آسانی سے ان کی ڈول کوڈنگ اور اینٹی فونل ڈیوٹنگ پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر پرندے بھی بول سکتے ہیں تو کیا اس سے انسان کی وہ خاص اہمیت ختم نہیں ہو جاتی جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، الگ بناتی ہے؟ بولنے کی صلاحیت۔ ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کی کسی بھی مخلوق کی زبان انسانی زبان جتنی کمپلیکس، پیچیدہ نہیں ہے۔ بولنے کی صلاحیت ہمارے جینز میں ہوتی ہے، بالخصوص FOXP2 نامی ایک جین میں، اور اس جین کی وجہ سے ایک ایوریج انسان 20 سے 35 ہزار الفاظ بول لیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جانور کا DNA انسانی DNA کے قریب ترین ہے وہ چمپینزی ہے، مگر ایک چمپینزی کی زبان 390 الفاظ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پرندوں کے دماغ میں بھی بولی وہیں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے جہاں سے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، مگر اپنی اسٹڈیز کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک ایوریج پرندہ 500 سے 1000 تک الفاظ بولتا ہے۔ افریقہ کا گرے پیرٹ جو سب پرندوں سے زیادہ ذہین ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1000 الفاظ بولتا ہے، لیکن انسان میں 1000 الفاظ کا استعمال تو صرف 3 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس پرندے کو سب سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرتے دیکھا ہے وہ پک نام کا ایک طوطا تھا، اور اس نے 1995 میں ایک ریکارڈ بنایا تھا 1728 یعنی 1728 الفاظ بول کر، جبکہ 7000 سے زیادہ الفاظ تو ہم یعنی انسان اپنے روزمرہ کے دنوں میں بول لیتے ہیں۔ اس وقت اردو زبان میں 2,64,000 الفاظ ہیں، انگلش میں 6 لاکھ الفاظ کا خزانہ ہے، 1,60,000 الفاظ ہندی میں ہیں جو اردو سے مختلف ہیں، رشین میں 1,30,000 الفاظ موجود ہیں، فرینچ میں 1.5 لاکھ الفاظ بولے جا سکتے ہیں، اور عربی، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے لیکن عربی زبان میں اس وقت 1,23,00,000 الفاظ کا سمندر ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی مخلوق انسان جتنی کمپلیکس بولی نہیں بول سکتی، کیونکہ یہ ایک تحفہ تھا جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تھے، ایک تحفہ جو ہمیں تخلیق کے ساتھ دے کر بھیجا گیا ہے، یہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تخلیق اور زبان کا ذکر بھی ایک ہی ساتھ کیا گیا ہے۔